یہ وزارت اطلاعات ہے، کوئی اندر آ کر بچ کر دکھائے۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 29 اپریل 2020۔ حکومت کی کارکردگی کا دفاع کرنا اور صحافیوں کے سامنے حکومت کا خلوص ثابت کرنا کسی ماہر یا بھلے مانس انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اب وزیر اطلاعات کی جاب کے لیے اس سے مختلف صلاحیتوں کا مالک ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ علیحدہ بات کہ مختلف صلاحیتوں کے باوجود بھی وزیر اطلاعات صحافیوں اور اپنی حکومت دونوں کے شدید دباؤ اور تنقید کے نرغے میں آ جاتے ہیں۔ روایت کے مطابق اس عہدے پر موجود افراد کو تھوڑے عرصے بعد ہی ویسے ہی بدلنا ضروری ہو جاتا ہے جیسے انجن میں لگے فلٹر کو بدلنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ہماری وزارت اطلاعات کی ہسٹری میں شیری رحمان جیسا شاید ایک آدھ ہی ایسا واقعہ ہوا ہو جب وزیر اطلاعات نے آزادی صحافت پر دباؤ کے خلاف اپنی وزارت اطلاعات سے استعفیٰ دیا ہو اور اس جرأت پر عزت بھی حاصل کی ہو۔ فردوس عاشق اعوان کا PTI میں وارد ہونا ایسا ہی تھا جیسے CSS کا مشکل امتحان پاس کرنے اور سخت تربیتی عمل سے گزرنے کے بعد ملک کا انتظام چلانے والی بیوروکریسی میں کوئی اس تمام عمل سے گزرے بغیر براہ راست وارد ہو اور پرانے تربیت یافتہ افراد کو اپنی ڈرامائی صلاحیتوں کے زوم پر مروب کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے فردوس عاشق اعوان کو تو جانا ہی تھا، سو وہ چلی گئیں۔ ان کے جانے کی دوسری وجہ عمران خان کا وہ بے چین مزاج ہے جس پر ان کا اپنا بھی اختیار نہیں ہے۔ وہ ان سے تو ناخوش ہوتے ہی ہیں جو انہیں ناخوش کرتے ہیں، لیکن وہ ان سے بھی جلد ناخوش ہو جاتے ہیں جو انہیں خوش رکھنے کی ہر ناجائز کوشش بھی کرتے ہیں۔ فردوس عاشق اعوان کے جانے کی تیسری وجہ وہی ہے جس کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا، یعنی حکومت کی ناقص کارکردگی اور ناکام فتوحات کا ملبہ وزیر اطلاعات پر ہی گرتا ہے، کیونکہ غریب عوام کے ٹیکسوں پر چلنے والی حکومت جب اپنے وعدے اور دعوے پورے نہ کر سکے تو کوئی حساب لے یا نہ لے لیکن صحافی ضرور حساب لیتے ہیں۔ ایک فردوس عاشق اعوان کے جانے کے بعد سینیٹر شبلی فراز اور جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ جیسی دو دیوہیکل شخصیات لائی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ دو پہلوانوں کو ایک ہی اکھاڑے کا نظام سونپنے کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ حکومت اپنی کارکردگی کے حوالے سے رد عمل پر کس حد تک پریشان ہے۔ دوسری بات یہ کہ گزشتہ 20 ماہ میں اگر حکومت اپنی حقیقی کارکردگی نہیں دکھا سکی تو ان دو مہا شخصیتوں کے آنے کے بعد وہ فی الفور اپ ٹو مارک کیسے ہو جائے گی۔ تیسری بات یہ کہ حکومت کی کارکردگی جیسی بھی ہوگی، یہ دونوں شخصیات خلوص نیت سے اسے بڑھا چڑھا کر شاندار کھیل پیش کرنے کی کوشش کریں گی۔ چوتھی بات یہ کہ بھاری بھرکم وزن والی شخصیات کا اثر کچھ دیر تو برقرار رہتا ہے لیکن حتمی نتیجہ حکومتی کارکردگی کے نمبروں پر ہی نکلتا ہے۔ پانچویں بات یہ کہ کارکردگی کے نمبروں پر اگر حکومت ایک مرتبہ پھر فیل ہو گئی تو شبلی فراز اور جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ جیسی ماہر اور شریف شخصیات کو حسب روایت عہدوں سے ہٹایا جائے گا یا وہ خود اس جاب سے معذرت کر لیں گی۔ شبلی فراز اور جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کی اطلاعات کے میدان سے جڑی نئی ذمہ داریوں میں کچھ دوسری نوعیت کے رسک بھی شامل ہیں۔ پہلے سینیٹر شبلی فراز کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کی تقرری پر حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن اور زیادہ تر میڈیا والے بھی مطمئن ہیں۔ فردوس عاشق اعوان کے فوراً بعد ایک پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی شخصیت کو وفاقی وزیر اطلاعات کا قلمدان دیا گیا ہے۔ یہاں یہی بات تشویش کی بھی ہے کیونکہ وزیر اطلاعات کو اپنی چادر سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ شبلی فراز پڑھے لکھے سلجھے ہوئے مزاج والے ہیں۔ وزارت اطلاعات کے قلمدان میں ایسی نفاستوں کا ذکر فرش پر ڈلے دہی کی مانند ہی ہے۔ وزارت اطلاعات سے واپسی پر کیا شبلی فراز اپنے ساتھ عزت سادات لے جا سکیں گے؟ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ ایک شاندار فوجی کیریئر گزار کر آئے ہیں۔ ان کے اس کیریئر میں بطور DG ISPR ایک مثال ہے۔ اس دوران انہوں نے ملک کے اندر دہشت گردی اور سرحدوں کے پار کی جارحیت دونوں کے خلاف میڈیا وارفیئر میں جھنڈے گاڑے۔ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کے تقریباً 35 برسوں پر مبنی ملٹری کیریئر میں ان کا ISPR کا عرصہ تقریباً 4 برس کا ہے۔ اس طرح انہوں نے 31 برس پیشہ ورانہ فوجی اور سیکیورٹی کے امور کے ماحول میں بہترین حیثیت میں گزارے ہیں، لہٰذا ان کی اصل شناخت ایک شاندار فوجی افسر کی ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں CPAC اتھارٹی کا پہلا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ ان کے تقرر سے CPAC پر تیزی سے پروگریس کی امید پیدا ہوئی۔ اب انہیں وزیر اعظم کا معاون خصوصی برائے اطلاعات بھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ ابھی یہ بات واضح نہیں کہ کیا وہ CPAC اتھارٹی کے چیئرمین اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات دونوں ذمہ داریاں نبھائیں گے اور دونوں سے یکساں انصاف کر پائیں گے یا ایک کا انتخاب کریں گے۔
ان کی اس نئی تقرری سے 4 سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر انہوں نے صرف نئی ذمہ داری نبھانے کا فیصلہ کیا تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سی پیک جیسا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے؟ دوسرا یہ کہ معاون خصوصی برائے اطلاعات کے طور پر کیا وہ ان خبروں کے خفیہ طور پر لیک ہونے کا مؤثر سدباب کرنے کے لیے لائے گئے ہیں جن کے لیک ہونے پر حکومت سے زیادہ سیکیورٹی اداروں کو پریشانی ہوتی ہے؟ تیسرا یہ کہ آئی ایس پی آر کے ڈی جی کے طور پر انہیں عوام اور صحافیوں کی طرف سے جو سازگار ماحول ملا تھا اس کی ایک وجہ ان سب کی ملکی دفاع سے محبت بھی تھی، لیکن پی ٹی آئی کے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات بننے کے بعد انہیں صحافیوں، پریشان حال عوام اور اپوزیشن کے مارٹر گولوں کا شدید سامنا رہے گا، جبکہ حکومت کی سپلائی لائن بھی شرمندگی کا باعث ہو سکتی ہے۔ چوتھا یہ کہ مستقبل میں آٹا چینی اور بجلی گھروں کے مافیا جیسے جن خوفناک اسکینڈلوں کے مقدمات چلنے کا امکان ہے ان کے ملکی اور بالخصوص غیر ملکی میڈیا دفاع کے لیے ایک سابق پیشہ ور دفاعی افسر کی بلند قد و قامت شخصیت سے فائدہ اٹھانے کا رسکی تجربہ کیا جا رہا ہے۔ پورے تجزیے کے بعد یہی کہ وزارت اطلاعات کا مقصد حکومت کو ہر حال میں درست اور A1 ثابت کرنا ہوتا ہے۔ دوسری طرف میڈیا اہم کام تفتیشی اور تحقیقی صحافت کا بھی کرتا ہے، اور عین اسی وقت میڈیا کو رکاوٹوں اور پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شبلی فراز اپنے من موہنے مزاج کی بدولت صحافیوں سے محبتی رشتہ استوار رکھنے کی کوشش کریں گے، اور جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ اپنی بھرپور شخصیت کی بنا پر ملکی اور خاص طور پر غیر ملکی صحافیوں کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کوششیں ایسی ہی ہیں جیسے دریا کے 2 کناروں کو ملانا۔ اسی بنا پر اب تک کے سب معاونین خصوصی یا وزرائے اطلاعات اپنی دوڑ درمیان میں چھوڑ کر چلتے بنے۔ اکتوبر 2016 میں بھارتی سرجیکل اسٹرائیک کا ڈرامہ بے نقاب کرنے کے لیے جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ صحافیوں کو لے کر اس مقام پر گئے تو ان کی گفتگو کا ایک ایک جملہ بہت مشہور ہوا۔ خاص طور پر ان کا یہ جملہ ہیرو کے جملے کی طرح سنا اور دہرایا گیا جو انہوں نے بھارتی فوج کو چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستان آرمی ہے، کوئی اندر آ کر بچ کر دکھائے۔ ہم وزرائے اطلاعات کی ہسٹری پڑھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وزارت اطلاعات ہے، کوئی اندر آ کر بچ کر دکھائے۔